کلپ نمبر 718۔ اس کلپ میں آپ انشاءاللہ قرآن پاک کی سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 71 سے لے کر 73 تک کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر قرآن صراط الجنان سماعت فرمائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ: اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ یوم ندعو کل اناس بإمامہم فمن اوتی کتابہ بیمینہ فأولئک یقرؤون کتابہم ولا یظلمون فتیلا وَمَن كَانَ فِي هَٰذِهِ أَعْمَىٰ فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمَىٰ وَأَضَلُّ سَبِيلًا۔ ترجمہ: یاد کرو جس دن ہم ہر جماعت کو اس کے امام کے ساتھ بلائیں گے تو جسے اس کا نامہ اعمال اس کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا تو وہ لوگ اپنا نامہ اعمال پڑھیں گے اور ان پر ایک دھاگے کے برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا، اور جو اس زندگی میں اندھا ہوگا وہ آخرت میں بھی اندھا ہوگا اور وہ زیادہ گمراہ ہوگا۔ یوم ندعو، جس دن ہم بلائیں گے۔ ارشاد فرمائے کہ یاد کرو جس دن ہم ہر جماعت کو اس کے امام کے ساتھ بلائیں گے جس کی وہ دنیا میں پیروی کرتا تھا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا اس سے مراد وہ پیشوا ہے جس کی دعوت پر دنیا میں لوگ چلے، خواہ اس نے حق کی دعوت دی ہو یا باطل کی۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ ہر قوم اپنے سردار کے پاس جمع ہوگی جس کے حکم پر دنیا میں چلتی رہی، اور انہیں اسی کے نام سے پکارا جائے گا کہ اے فلاں کے پیروکاروں، اے فلاں کے پیروکاروں۔ اس سے معلوم ہوا کہ دنیا میں صالحین کو ہی اپنا پیشوا بنانا چاہیے تاکہ قیامت میں انہی کے ساتھ حشر ہو۔ فمن اوتی کتابہ بیمینہ، تو جسے اس کا نامہ اعمال اس کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، یعنی نیک لوگ جو دنیا میں صاحب بصیرت تھے اور راہ راست پر چلتے رہے، ان کو ان کا نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا۔ وہ اس میں اپنی نیکیاں لکھی ہوئی دیکھیں گے تو اس کو ذوق و شوق سے پڑھیں گے، اور جو بدبخت ہیں، کفار ہیں، ان کے نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں دیے جائیں گے۔ وہ انہیں دیکھ کر شرمندہ ہوں گے اور دہشت سے پوری طرح پڑھنے پر قادر نہ ہوں گے۔ تو نیک لوگوں کے اعمال کے ثواب میں ادنا بھی کمی نہ کی جائے گی، اور یوں ہی کفار کی سزا میں بھی کمی نہ ہوگی۔ ہاں، گناہگار مسلمانوں کی سزا میں کمی بھی ہوگی اور بہت بڑی تعداد کی معافی بھی۔ اعمیٰ، اندھا۔ ارشاد فرمایا کہ جو دنیا کی زندگی میں ہدایت کا راستہ دیکھنے سے اندھا ہوگا وہ آخرت میں نجات کا راستہ دیکھنے سے بھی اندھا ہوگا، بلکہ قیامت میں وہ اور بھی زیادہ گمراہ ہوگا۔ وَإِن كَادُوا لَيَفْتِنُونَكَ عَنِ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ لِتَفْتَرِيَ عَلَيْنَا غَيْرَهُ وَإِذًا لَاتَّخَذُوكَ خَلِيلًا۔ ترجمہ: اور کفار تو چاہتے تھے کہ تمہیں اس وحی سے ہٹا دیں جو ہم نے تمہاری طرف بھیجی ہے، کہ تم ہمارے اوپر وحی سے ہٹ کر کوئی بات منسوب کر دو، اور اس وقت وہ آپ کو گہرا دوست بنا لیں۔ لَيَفْتِنُونَكَ، کہ تمہیں ہٹا دیں۔ اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ قبیلہ ثقیف کا ایک وفد سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس آ کر کہنے لگا کہ اگر آپ 3 باتیں منظور کر لیں تو ہم آپ کی بیعت کر لیں گے۔ ان میں سے ایک بات یہ تھی کہ انہوں نے کہا یا رسول اللہ، ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ کی طرف سے ہمیں ایسا اعزاز ملے جو دوسروں کو نہ ملا ہو تاکہ ہم فخر کر سکیں، اور اس میں اگر آپ کو اندیشہ ہو کہ عرب کے دوسرے لوگ شکایت کریں گے تو آپ ان سے کہہ دیجئے گا کہ اللہ عز و جل کا حکم ہی ایسا تھا، یعنی معاذ اللہ عز و جل پر جھوٹ باندھ دیجئے گا۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی اور بتا دیا گیا کہ حضور اقدس علیہ الصلوۃ والسلام کی تربیت اور معاملات کی نگہبانی تو خود اللہ عز و جل فرماتا ہے، تو کیسے ممکن ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اللہ عز و جل کی طرف کوئی غلط بات منسوب کر سکیں؟